بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے دادا اور اللہ کے تیسرے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام توریت میں اخنوخ اور عربی میں ادریس ہے، جسے درس کے معنی میں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ساتھ خط لکھا، اور آپ ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے لباس سی کر پہنا اور انسان کو لباس سینے کا طریقہ سکھایا، کیونکہ آپ درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے لوگ درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا کرتے تھے۔ آپ مقام نبوت کے علاوہ علم نجوم اور علم رمل میں ماہر تھے۔ آپ علیہ السلام کو ادریس اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی حکمتیں اور اسلام کی خوبیوں کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 380 سال تھی۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور ان کے آسمانوں کے سفر کے متعلق معلومات فراہم کریں گے، لہٰذا ان تمام معلومات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ ناظرین، بہت ساری کتب میں درج ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک تنومند اور کشادہ سینہ مرد تھے۔ ان کے جسم پر بال کم تھے اور سر پر زیادہ تھے۔ ان کا ایک کان دوسرے کان سے بڑا تھا۔ ان کے سینے کے بال باریک تھے۔ وہ آہستہ گفتگو کرتے تھے اور چلتے ہوئے قدم نزدیک رکھتے تھے۔ ناظرین، اپنی قوم میں حضرت ادریس علیہ السلام نے عظمت و جلال الہی کے بارے میں غور و فکر کیا اور کہا کہ آسمان و زمین اور اس خلق عظیم اور سورج، چاند، ستارے، بادلوں اور تمام مخلوقات کا کوئی خالق اور پیدا کرنے والا ہے، جو اپنی قدرت سے ان میں تدبیر کرتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جو عبادت کا حق رکھتا ہے۔ اس غرض سے انہوں نے اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ خلوت اختیار کی۔ آپ ان کو نصیحت کرتے اور اللہ کی یاد دلاتے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور خالق کائنات کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ اس تبلیغ کے سبب ان میں سے ایک ایک کر کے 7 افراد آپ کے ہمنوا ہو گئے، پھر تعداد 70 تک پہنچی، پھر 700، پھر 1000 تک ان کے ہم خیال ہو گئے۔ تو اس وقت آپ نے کہا کہ آؤ ہم نیک ترین 100 اشخاص کا انتخاب کریں۔ تو ان 1000 میں سے 100 افراد کو چنا، پھر ان میں سے 70، اور پھر ان میں سے 10، اور 10 میں سے 7 افراد کا انتخاب کیا، اور فرمایا آؤ ہم ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں، اور باقی لوگ آمین کہیں، شاید ہمارا خالق اپنی عبادت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے۔ غرض ہاتھ زمین پر رکھ کر دعا کی، لیکن ان پر کچھ ظاہر نہ ہوا۔ پھر آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی اور ان کو اپنا پیغمبر قرار دیا۔ ان کی اور ان لوگوں کی جو آپ پر ایمان لائے اپنی عبادت کی جانب رہنمائی فرمائی، تو وہ لوگ عبادت میں مشغول رہتے اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، چند افراد کے علاوہ سب دین سے منحرف ہو گئے، اور ان کے درمیان اختلاف رونما ہوئے اور بدعتیں پیدا ہوئی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام ان پر مبعوث ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ اس کا گزر ایک سرسبز زمین سے ہوا جو کہ ایک مومن کی تھی، جس نے دین باطل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بادشاہ کو وہ زمین پسند آ گئی۔ اس نے وزیروں سے پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں مومن کی ہے جو آپ کی رعایا میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا اور اس کی زمین کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ میرے بال بچے تجھ سے زیادہ اس زمین کے محتاج ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس زمین کی قیمت لے کر مجھے دے دو۔ اس شخص نے کہا نہ میں فروخت کروں گا اور نہ بغیر قیمت کے دوں گا، اس کا ذکر ہی چھوڑ دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس کے تیور بگڑ گئے۔ اسی حالت میں غضبناک اور سوچ میں ڈوبا ہوا واپس آیا۔ اس کی ایک زوجہ ازارکا میں سے تھی، جس کو وہ بہت چاہتا تھا اور اکثر اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔
جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلایا۔ جب اس عورت نے بادشاہ کو بہت غضبناک دیکھا تو پوچھا، اے بادشاہ، ایسا کیا معاملہ ہوا ہے کہ تو اس قدر غضبناک ہے؟ بادشاہ نے زمین کا قصہ اس سے بیان کیا۔ اس عورت نے کہا، اے بادشاہ، غم وہ کرتا ہے اور غصے میں پیچ و تاب وہ کھاتا ہے جس میں انتقام کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر تو اس کو بغیر کسی ہیلے کے قتل نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کے قتل کی تدبیر کرتی ہوں کہ زمین بھی تیرے قبضے میں آ جائے اور رعایا کے نزدیک اس کے قتل کے بارے میں تجھ پر کوئی الزام بھی نہ ہو۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کون سی تدبیر ہے؟ اس نے کہا کہ ازارکا کی ایک جماعت اس کے پاس بھیجتی ہوں کہ اس کو پکڑ لائیں اور تیرے سامنے گواہی دیں کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا ہے۔ اس طرح تو اس کو قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو۔ ازارکا میں سے کچھ اشخاص اس عورت کے دین پر تھے جو مومنین کا قتل حلال جانتے تھے۔ اس نے ان کو طلب کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ بادشاہ کے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا۔ ناظرین، اس مومن کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا اور ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس جبار و ظالم کے پاس جا کر کہو کہ تو نے اس مومن کے قتل پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کی زمین بھی غصب کر لی اور اس کے اہل و عیال کو محتاج و مجبور کر دیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں تجھ سے انتقام لوں گا اور دنیا میں تیری بادشاہت کو مٹا دوں گا، تیرے شہر کو برباد کروں گا، تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کروں گا اور تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا۔ کیا میرے حلم اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تھا تجھ کو مغرور کر دیا ہے؟ ناظرین، وہی ملتے ہی حضرت ادریس علیہ السلام اس ظالم بادشاہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت وہ اپنے دربار میں تھا اور اس کے ارد گرد اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے جبار، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اس کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا، اے ادریس، میرے دربار سے نکل جاؤ، میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے۔ پھر بادشاہ نے اپنی عورت کو بلایا اور ادریس علیہ السلام کی گفتگو بیان کی۔ اس نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کے اللہ کے رسول ہونے سے خوف مت کر، میں کسی کو بھیج کر ادریس کو قتل کروا دیتی ہوں تاکہ اس کا اللہ کا رسول ہونا باطل ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا، ایسا ہی کرو۔ ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے چند افراد ایسے تھے جو بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بھی اللہ کی وحی اور جو پیغام انہوں نے بادشاہ کو پہنچایا تھا اس سب سے آگاہ کر دیا۔ وہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ ہوئے کہ اب وہ بادشاہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی قتل کر دے گا۔ اس کی بیوی نے ازارکا سے 40 آدمی حضرت ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجے۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی قیام کی جگہ پر آئے جہاں حضرت ادریس علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن ان کو وہاں نہ پایا تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوستوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے آئے تھے تو متفرق ہو گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کیا کہ آج 40 آدمی آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے، آپ ہوشیار رہیے گا بلکہ شہر سے چلے جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی روز اپنے اصحاب کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ صبح ہوئی تو اللہ سے دعا کی کہ اے پالنے والے، تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب مجھے مار ڈالنے کے در پر ہے۔ اللہ نے وہی فرمائی کہ تم اس سے علیحدہ رہو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو۔ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنا حکم اس پر جاری کروں گا اور تمہاری بات اور اپنی رسالت سچ کر دکھاؤں گا۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، پالنے والے، میری ایک حاجت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بیان کرو، میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، جب تک میں عرض نہ کروں ان پر بارش نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے ادریس، ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو میری تو یہی التجا ہے۔ اللہ نے فرمایا،
اچھا منظور ہے۔ جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لیے بارش نہ ہوگی، اور میں سب سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اپنی التجا اور اللہ کے جواب سے آگاہ فرمایا اور فرمایا کہ اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ۔ وہ 20 اشخاص تھے، سب کے سب دوسرے شہروں میں چلے گئے، اور تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ادریس علیہ السلام نے اللہ سے ایسی دعا کی ہے۔ ناظرین، ادریس علیہ السلام خود بھی ایک بلند پہاڑ پر جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو ان پر موکل فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لایا کرے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر روز دن کو روزہ رکھتے تھے، شام کو فرشتہ ان کے لیے کھانا لاتا تھا۔ ادھر اللہ نے اس جبار بادشاہ کی حکومت برباد کر دی، وہ قتل کر دیا گیا، اس کا شہر مٹا دیا گیا، اور اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا، کیونکہ اس ظالم بادشاہ نے اس مومن پر ظلم کیا تھا۔ پھر شہر میں ایک دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہوا۔ اسی طرح 20 سال گزر گئے کہ ایک پانی کا قطرہ نہ برسا۔ اس شہر والے سخت تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوئے، ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ وہ دوسرے دور دور کے شہروں سے خوراک کا سامان لایا کرتے تھے۔ جب ان کا حال بہت تباہ ہو گیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بلا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس سبب سے ہے کہ ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے کہ جب تک وہ نہ چاہیں آسمان سے بارش نہ ہو، اور وہ ہم سے پوشیدہ بھی ہو گئے ہیں۔ ان کا پتہ ہم کو معلوم نہیں، لیکن اللہ ہمارے اوپر ان سے زیادہ مہربان ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اس شہر اور گرد و نواح میں پانی برسائے۔ غرض انہوں نے موٹے کپڑے پہنے اور اپنے سروں پر خاک ڈالی، اور خاک پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری، توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اللہ کو ان پر رحم آیا اور ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ و استغفار اور فریاد و زاری کر رہے ہیں۔ میں خدائے رحمان و رحیم اور توبہ قبول کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے ان پر رحم کیا، اور ان کے بارش کے سوال کو پورا کرنے میں کوئی امر مجھے مانے نہیں ہے، مگر یہ کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو گے بارش نہ کروں گا، لہٰذا اے ادریس مجھ سے طلب کرو تاکہ میں ان پر بارش برساؤں۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، نہیں پالنے والے، میں تو سوال نہیں کروں گا۔ پھر وہی ہوئی کہ بارش کی دعا کرو۔ ادریس علیہ السلام نے پھر سے انکار کیا تو اللہ نے اس فرشتے کو وحی کی جو ان پر کھانا لے جانے کے لیے مقرر کیا تھا کہ ادریس کے پاس کھانا نہ لے جائے۔ ناظرین، جب شام ہو گئی اور کھانا نہیں پہنچا تو ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہوئے، لیکن صبر کیا۔ دوسرے روز پھر کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک اور تکلیف زیادہ ہوئی۔ تیسرے روز بھی جب کھانا نہ ملا تو ان کی بے چینی بہت زیادہ ہوئی اور صبر نہ ہو سکا، تو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی کہ پالنے والے، اس کے قبل کہ میری جان میرے جسم سے تو نکالے، میری روزی تو نے بند کر دی۔ تو اللہ نے وہی فرمائی کہ اے ادریس، 3 روز کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگے، لیکن اپنے شہر والوں کی بھوک اور تکلیف کی 20 سال تک تم کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہوئی۔ میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہے۔ میں نے ان پر رحم کیا اور میں نے خواہش کی کہ تم بارش کی دعا کرو تاکہ میں ان کے لیے پانی برساؤں، لیکن تم نے دعا کرنے میں بخل کیا، اس لیے میں نے تم کو بھوک کا مزہ چکھایا، جس سے تم کو صبر نہ ہوا اور تم فریاد کرنے لگے۔ اب اس غار سے باہر نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو۔ میں نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا کہ تم خود اپنی روزی کی فکر کرو۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے تاکہ کہیں سے کچھ کھانے کو ملے اور بھوک کی تکلیف دور ہو۔ شہر کے قریب پہنچے تو ایک گھر سے دھواں نکلتے دیکھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت نے 2 روٹیاں پکائی ہیں اور آگ پر سیک رہی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو کہ بھوک سے میں بے طاقت ہو رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، ادریس علیہ السلام کی بددعا نے ہمارے پاس اتنا نہیں رہنے دیا کہ کسی اور کو کھلائیں، اور قسم کھائی کہ ان 2 روٹیوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ جاؤ اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں روزی تلاش کرو۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، اتنی روٹی تو دے دو کہ میں اپنی جان بچا لوں
اور میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آ جائے۔ اس نے کہا، یہی 2 روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور ایک میرے بچے کے لیے۔ اگر اپنی روٹی تم کو دے دوں تو خود مر جاتی ہوں، اور اگر اپنے بچے کے حصے کی دے دوں تو وہ مر جائے، کچھ اور ہے نہیں کہ تم کو دے دوں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، تمہارا لڑکا چھوٹا ہے، اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہوگی، آدھی روٹی میرے لیے کافی ہے، جس کے سبب زندہ رہ جاؤں۔ عورت نے اپنے حصے کی روٹی کھا لی اور دوسری روٹی ادریس علیہ السلام اور لڑکے میں تقسیم کر دی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ ادریس علیہ السلام اس کے حصے کی روٹی میں سے کھا رہے ہیں تو رونے لگا اور مضطرب ہوا اور مر گیا۔ عورت بولی کہ اے شخص، تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، میں اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکے کے دونوں بازو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بولے کہ اے روح جو اس کے فرزند کے جسم سے نکل چکی ہے، اللہ کے حکم سے پھر اس کے بدن میں واپس آ جا، میں ادریس ہوں، اللہ کا پیغمبر۔ وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ عورت نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ادریس ہیں، اور باہر نکل کے شور مچانے لگی کہ شہر والوں مبارک ہو اور تکلیف و مصیبت سے نجات کی خوشخبری ہو کہ ادریس علیہ السلام تمہارے شہر میں آ گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر اس ظالم بادشاہ اول کے مقام پر پہنچے جو ایک ٹیلے پر تھا۔ پھر ان کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہا، اے ادریس، اس 20 سال میں آپ کو ہم پر رحم نہیں آیا کہ ہم ایسی تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں، لہٰذا اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ بارش برسائے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت تک میں دعا نہ کروں گا جب تک تمہارا یہ جبار بادشاہ اور تمام شہر والے ننگے پاؤں اور پیدل میرے پاس آ کر التجا نہ کریں۔ جب بادشاہ نے ادریس علیہ السلام کا یہ کلام سنا تو 40 آدمیوں کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان پر نفرین کی اور وہ سب مر گئے۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اس جبار کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ بارش کی دعا کروں گا جب تک کہ وہ اور تمام شہر والے پیدل اور ننگے پاؤں میرے پاس نہ آ جائیں۔ یہ سن کر وہ سب بادشاہ کے پاس گئے اور ادریس علیہ السلام کا قول بیان کیا اور التجا کی، تو وہ تمام شہر والوں کے ساتھ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور سب نے کھڑے ہو کر عاجزی سے التجا کی کہ وہ اللہ سے بارش کی دعا کرے۔ ادریس علیہ السلام نے منظور کیا اور اللہ سے دعا کی کہ بارش کرے۔ اسی وقت آسمان پر بادل آیا، بجلی چمکنے لگی، رعد گرجنے لگے اور بارش شروع ہوئی، اور اس حد تک پانی برسا کہ ان کو غرق ہونے کا گمان ہوا، اور جلد ہی سب اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب تھا، کسی خطا کی وجہ سے اللہ نے اس کو زمین پر بھیج دیا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور التجا کی کہ اللہ سے اس کی شفاعت فرمائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمائی اور 3 دن مسلسل بغیر افطار کیے روزے رکھے اور 3 شبیں عبادت میں بسر کی، جس سے آپ علیہ السلام بہت ناتواں اور کمزور ہو گئے۔ پھر اللہ سے دعا کی اور فرشتے کی سفارش کی تو اللہ نے اس کو آسمان پر جانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت اس نے حضرت ادریس علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کے احسان کے عوض چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی خدمت لیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری ملاقات ملک الموت سے کروا دو تاکہ ان سے دوستی کروں، کیونکہ ان کی یاد کے سبب کوئی نعمت مجھے خوشگوار معلوم نہیں ہوتی۔ فرشتے نے ان کو اپنے پروں پر بٹھا لیا اور آسمان اول پر لے گئے۔ وہاں ملک الموت کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دوسرے آسمان پر گئے ہیں۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اور اوپر لے گیا، یہاں تک کہ 4تھے اور 5ویں آسمان کے درمیان ان سے ملاقات ہوئی۔ اس فرشتے نے ملک الموت سے پوچھا، آپ اس قدر ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ ابھی میں زیر عرش تھا اور حکم باری تعالیٰ ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح 4تھے اور 5ویں آسمان کے درمیان قبض کروں، جبکہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے سنا تو کانپنے لگے اور فرشتے کے پروں سے گر پڑے۔ ملک الموت نے وہیں ان کی روح قبض کر لی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اور ہم نے ان کو بہت اونچی جگہ بلند کر کے پہنچا دیا۔ ناظرین، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر زمین پر 300 سال ہوئی، اور بعضوں نے اس سے زیادہ کہا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے متوشلخ پیدا ہوئے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر گئے تو ان کو اپنا خلیفہ قرار دیا، اور متوشلخ نے 919 سال عمر پائی۔ انہوں نے اپنے بیٹے لامک کو اپنا وصی قرار دیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے والد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔